مولانا صاحب آپ کے لیے سوال ہے. سوال کچھ اس طرح کہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ عالم برزخ میں جس کے بارے میں بہت سارے علماء بات کرتے ہیں، تو اس کا سوال یہ تھا کہ عالم برزخ میں، قبر میں ایک دوسرے کو بندہ دیکھ سکتا ہے یا بات کر سکتا ہے قبر میں جو عالم برزخ میں ہے؟ جی محترم، برزخ اس کو کہتے ہیں جو انسانی عقل سے بعید ہے، انسانی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتا ہے، وہ برزخی زندگی ہے. اس کو ہم دنیاوی زندگی سے کوئی تشبیہ نہیں دے سکتے. تو چونکہ برزخی زندگی مرنے کے بعد آتا ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، جب اس کو دفن کرتے ہیں تو وہ برزخی زندگی ہوتا ہے. چاہے انسان دفن نہ ہو بھی، کوئی سمندر میں غرق ہو گیا، کوئی کسی صحرا میں فوت ہو گیا اور اس کا لاش وہیں پہ جو ہے جانوروں نے کھائے وغیرہ کیے، وہ پھر برزخی زندگی میں اس کا جو ہے شمار ہوتا ہے. اور جس کو قبر بھی کیا جاتا ہے وہی برزخی زندگی شمار ہوتا ہے. اب اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے فوراً بعد جب اس کو فارغ کرتے ہیں، دفن کرتے ہیں، تو دو ملائکہ آ کے ان سے سوال جواب کرتے ہیں کہ آپ کا رب کون تھا، آپ کا دین کیا تھا، اور آپ کا جو آپ کی کتاب بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. تو یہ 3 سوال اس سے کریں گے. اور یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ لوگ جو دفن کرنے والے اس کو دفن کر کے واپس جاتے ہیں تو ان کی واپسی کے ان کے نالوں کا جو آواز ہوتا ہے، یعنی قدموں کا، وہ میت ان کو سنتا ہے. لیکن یہ کیسا سننا ہے؟ یہ برزخی زندگی ہے، اس کو ہم دنیاوی زندگی سے تشبیہ نہیں دے سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیند کو بھی، جو ہم سو جاتے ہیں نیند میں، اس کو بھی موت سے تشبیہ دیا ہے. اور قرآن کا بھی آیات ہے کہ اس کو جو ہے موت سے تشبیہ جاتا ہے. جب کوئی انسان نیند میں ہے تو اس کو نیند میں کوئی شعور نہیں ہے کہ کوئی اس کے پاس آیا نہیں آیا، کیونکہ وہ نیند میں ہے. باہر میں کیا واقعہ ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ زندہ ہے لیکن نیند میں ہے. نیند کی حالت میں اس کو کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کوئی میرا باپ بھی میرے پاس آیا ہے، یا ماں آیا ہے، یا بہن آیا ہے، یا بھائی آیا ہے، یا کوئی نہیں آیا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. اسی طریقہ موت کے بعد بھی جو ہے برزخی زندگی میں کہ قبر کے اندر ایک دوسرے سے ملاقات، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ اس کو ہم اپنے طرف سے نہیں کر سکتے. یہ ایسے چیزیں ان کو اگر اللہ کی قرآن یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں تو ہم بتا سکتے ہیں. جب قرآن اس بارے میں کوئی خاص دلیل نہیں ہے. قبر میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے. البتہ علیین میں جو نیکوکار اور مسلمانوں کے موحدوں کا جو روح ہے وہ علیین میں ہوتے ہیں، وہاں پہ آپس میں جو ہے ان کا ملنا ہوتا ہے. اور جنت میں بھی، جب جنت میں جو ہے کیا برزخی زندگی ختم ہوگا، پھر حساب و کتاب ہوگا اور قیامت، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. یہ حدیث میں ہے کہ جنت میں پھر سب عزیز آپس میں ملیں گے بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہوں گے. کسی کا درجہ اوپر ہے، کسی کا درجہ نیچے ہے، وہاں بھی درجہ بندی ہے، لیکن اوپر نیچے والے اوپر بھی جا سکتے ہیں، اوپر والے نیچے بھی آ سکتے ہیں ایک دوسرے کے ملاقات کرنے کے لیے. وہاں تو ثابت ہے. لیکن برزخی زندگی میں ملاقات کرنا ایک دوسرے سے، اس کا کوئی خاص نص ہمارے ذہن میں نہیں آیا ہے.